طرح کربلا بھی نہ بھول جانا۔ یہ کربلا ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا۔ بے شک تقدیر کے ایام قریب ہیں، لیکن ہم مسافر ہیں کربلا کے۔ کربلا کو سمجھنے سے پہلے غدیر کو سمجھنا چاہیے۔ جو غدیر کے دشمن تھے انہوں کی اولادیں ہی کربلا۔ ہر چیز کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب دو بڑے منصبوں کو ملانا ہو تو درمیان میں کچھ سبب بھی بڑا ہونا چاہیے۔ دو منصب تھے، ایک منصب نبوت تھا، ایک منصب امامت تھا۔ اللہ نے دونوں عہدوں کو ملانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اسے غدیر کہتے ہیں۔ اور یہی بلال نے اعلان کیا، حی علی خیر العمل، لوگوں آؤ اچھے عمل کی طرف۔ اور ایک ہاتھ کا اشارہ آگے تھا اور ایک ہاتھ کا پیچھے تھا، یعنی بلال صحابی پیغمبر اگلے زمانے کو بھی ملا رہا تھا اور پچھلے زمانے کو بھی ملا رہا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ جو دو بڑے عہدے ہیں ان کو ملانے کے لیے جو جگہ معین ہوئی وہ غدیر ہے، اور جو ذات معین ہوئی وہ بطول ہے۔ اللہ نے جب بھی دو عہدوں کو ملانا چاہا درمیان میں فاطمہ کو رکھا۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا حسن و حسین نامی بہتے تھے۔ مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین کی اولاد سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھانا تھا، لیکن مولا حسن علیہ السلام کو بھی شامل کرنا تھا۔ دونوں دریا کو جس جگہ جمع کر کے آگے بڑھایا گیا وہاں بھی ایک فاطمہ بنت حسن تھی۔ اور یہ جو میدان غدیر ہے، غدیر میں ملانے کے لیے بھی فاطمہ بنت محمد تھی۔ یہ ذات ہے کہ کبھی وہ نبوت کی بیٹی بن جاتی ہے اور وہ کبھی امامت کی ماں بن جاتی ہے۔ اس ذات کے ذریعے غدیر سفر کرتی ہے، اور یہ چہرے، یہ دہشت گردی، یہ حالات کوئی ہمارے لیے نئے نہیں، یہ غدیر کے دشمن ہیں جو شکلیں بدل کے، حالات بدل کے کسی نہ کسی طریقے سے کبھی غدیر کی گستاخی، کبھی غدیر والوں کی گستاخی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ بغض ہے غدیر کا۔ اور کائنات کے رسول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کے منبر پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بازو بلند کر کے من کنت مولا کا اعلان کر کے لوگوں کو سنا کے بتایا تھا کہ میں بلوائے عام میں علی کو نائب بنا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ غدیر ایک اتنا بڑا معرکہ ہے جس کو کربلا نے تحفظ بخشا ہے، یہ کربلا کی وجہ سے۔ اور غدیر بھی اچانک نہیں اور کربلا بھی اچانک نہیں۔ غدیر 1.25 لاکھ انبیاء کی مشقتوں کے سلے کا نام ہے۔ تو جتنی مشقتیں ہوئی تھی ان کا صلہ اللہ نے غدیر میں دیا، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کے دشمنوں کے اجتماع کو کربلا کہتے ہیں۔ سارے کے سارے دشمن وہاں پہ جمع ہو گئے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے لب و تک صحرا میں یزید نامی سیلاب کو کچھ اس انداز سے روکا ہے، قیامت تک کے لیے حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے۔ کیا بات ہے! یہ درس جس نے ہمیں دیا ہے نا، اس درس کا نام کربلا ہے۔ ہم کسی ملکی حالات کے یا کسی حالات کے ذمہ دار نہیں یا محتاج نہیں، بلکہ ہر دور کے حالات عزاداری کے محتاج ہیں۔ عزاداری حالات کے محتاج نہیں، اور کبھی مت سمجھیے گا کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے۔
جب ہم نہ تھے تو عزاداری تھی، جب ہم نہ ہوں گے، اور جو فرما رہے ہیں تو عزاداری ہوگی۔ اگر بیدار ہے تو میں پہلا جملہ دینے لگا ہوں، نہ ہوں گے تو عزاداری ہوگی، تو پھر سمجھئے کہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک عزاداری ہے امام مظلوم کربلا ہے جس نے ہمیں جمع کیا، اور یہ جو مقدس ترین ایام آ رہے ہیں، جتنے بھی مقدس آ رہے ہیں محترم، یہ وہ ایام ہیں کہ سارا سال جو جادوگر جادو کرتے ہیں، جیسے فرعون کے دربار میں فرعونیوں نے جادو کیا تھا، کوئی رسیاں پھینک رہا تھا، کوئی جادو کا اثر دکھا رہا تھا، کوئی سحر انگیز گفتگو کر رہا تھا، کوئی لوگوں کو متاثر کر رہا تھا، وہ اپنا ایک ماحول بنا کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جب ڈالا تو تمام کے تمام جادو کو نگل گیا، اور موسیٰ نبی کا معجزہ باقی ہے۔ یہی حالات ہے زمانے کے ساتھ، سمجھ ہے سال بھر جتنا بھی عزاداری کے خلاف جادو اور بکواسات اور پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں، اور حالات کو خراب، محرم سے پہلے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور محرم میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ حسین کی عزاداری کے 10 دن ایسے ہیں جو تمام جادو کو نگل جاتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں حسین زندہ باد ہے۔ اس بات کو مان جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان حالات میں یزید کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگایا، پھر یزید نے انہیں اتنا شرمندہ کر دیا کہ بعد اسی زبان سے دوبارہ معافی مانگنی پڑی۔ تو میں کہتا ہوں مانو ہی اسے جسے مان کے انسان شرمندہ نہ ہو۔ ایک خط لکھا تھا حاکم شام نے امیر المومنین علیہ السلام کو، اور اس نے لکھا تھا کہ علی آپ کو وہ وقت یاد ہے جب رسیوں میں ڈال کے آپ کو کھینچا جا رہا تھا اور آپ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو بھی یا ولدی الحسن، میرا بیٹا حسن، اس کے جواب میں فوری لکھ کہ تو اس خط کے جملے میں میری توہین کرنا چاہ رہا تھا، میری تذلیل کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ تو میری تعریف کر گیا ہے، اس بات کو تو مان گیا ہے خلیفۃ المسلمین کا مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ اور عزاداری امام حسین مجلس امام حسین علیہ السلام، آپ یقین جانیں ایک مظلوم کا تذکرہ ہے۔ کبھی کسی مظلوم کے ماننے والے نے ملک کے حالات خراب نہیں کیے۔ یاد رکھیے گا جو قوم رونا جانتی ہے وہ کسی کو رلایا نہیں کرتی۔ جو لوگ رونے کے درد کو سمجھتے ہیں نا وہ کسی کو رلاتے نہیں، اور زمانہ کروڑوں خرچ کرتا ہے کہ غم دور ہو جائے، اور غم دور ہوگا تو زندگی بڑھے گی۔ خدا کی قسم یہ حسین ابن علی کی عزاداری کا، تقدیر کا اور کربلا کا کمال ہے۔ زمانہ کروڑوں خرچ کرتا ہے کہ غم دور ہو جائے، زندگی بڑھے گی۔ ہم کروڑوں خرچ کرتے ہیں غم حسین قریب ہو جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں غم حسین قریب ہوگا تو زندگی بڑھے گی۔ کتنے ایسے نام تھے جو تاریخ کے صفوں میں دفن ہو گئے، اور کتنے ایسے مظلوم کے ماننے والے تھے جن کے تذکرے آج تک باقی ہیں۔ کتنے مظلوم کے ماننے والے خمینی مزاج ایسے گزرے ہیں۔ آپ یقین جانیں اس عزاداری کی اہمیت کو، اس کی قدر کو ہم تک علماء نے پہنچایا ہے، اور آج ہر کوئی انقلاب اٹھانے والا، ہر کوئی گھر سے نکلنے والا کہتا ہے کہ ہم خمینی والا انقلاب لے کے آئیں گے۔ انہیں اتنا پتہ نہیں خمینی بننے سے پہلے حسینی بننا پڑتا ہے، اور جس قوم کے دامن میں حسین ابن علی جیسی نعمت موجود ہو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ وہ لوگوں کے خوابوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس حسین جیسی نعمت موجود ہو وہ سجدے چھوڑا نہیں کرتے۔
وہ سجدوں کو دور دیا کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دی ہے، آپ یقین جانیں کہ جب ایک ناسبی نے کراچی کے ممبر سے یہ جملہ کہا تھا کہ کراچی شہنشاہ لکھوی کا نہیں، تو سید نے جواب نہیں دیا۔ روڈ پہ کئی کلومیٹر کی نمازیں با جماعت پڑھ کے بتایا تھا، تو کراچی کہتا ہے پوری کائنات سید کے اجداد کی ہے۔ ان کے ارادے، ان کے وہ پروگرام، منصوبے سارے تمام ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، لیکن حسین ابن علی کی عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ یہ دعا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ یہ کربلا کا نتیجہ ہے۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کر کے یہی جملہ کہا تھا، اے یزید یاد رکھنا تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دو کام تو نہیں کر سکتا، وَلَا تُمِّتْ وَحِيُّنَا وَلَا تَمْحُ ذِكْرُنَا، ایک تو ہمارے گھر کی وحی نہیں مٹا سکتا، دوسرا تو ہمارے گھر کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اور ان کے گھر کی وحی کا نام قرآن ہے، اور ان کے گھر کی ذکر کا نام مجلس امام حسین ہے۔ اور میرے محترم یہ وہ مقدس ترین ذکر ہے جس کے صدقہ میں ہمیں توحید بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، امامت بھی ملتی ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام، جب بندہ مظلوم کا مانگنے والا ہو تو مظلوم کا مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدوں کے وقت وہ غافل نہیں رہتا۔ جو غفلت سے نکالے اسے تو حسین کہتے ہیں، جو انسان کو ایک بیداری دے، جو انسان کو جینے کے ڈھنگ سکھائے، جو انسان بلکہ انسان کا جو جس کے دامن میں انسانیت تھکی ہوئی انسانیت بنا دے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور اب یقین کریں ہم لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی عزاداری ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم عزاداران امام حسین، اور میرے محترم سامعین عزاداری امام مظلوم کربلا اتفاق سکھاتی ہے، افتراق نہیں سکھاتی۔ اس ممبر سے امن کا پیغام جانا چاہیے، گالی گلوچ کا یہ ممبر نہیں ہے۔ عزادار کے عقیدے پہ ضربے لگانا اور عزادار کے تنقید کرنا اور عزادار کو عزاداری سے بیزار کرنا یہ دین نہیں ہے۔ یہ تو وہ دین ہے کہ جو کسی گنہگار کے حر بنے جانے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ تو گنہگاروں کی توبہ کا مقام، یہ تو مقام وہ مقام ہے کہ جہاں گنہگاروں کو دعوت دی جاتی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں حلالی اور حرامی کی سندیں نہیں دی جاتی۔ محترم سامعین یہاں کاروبار کے لیے جھگڑے نہیں کیے جاتے، یہاں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا جاتا، یہاں علماء کے خلاف مغلظات نہیں بکی جاتی۔ اگر ایسا ہو تو مشکل حالات میں پھر علماء کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں آج کہیں پڑھ رہا تھا، نہ بیٹی کا نکاح پڑھنے کی حیثیت ہے ہماری، نہ باپ کا جنازہ پڑھانے کی حیثیت ہے۔ نکاح بیٹی کا ہو پھر عالم کی ضرورت، جنازہ باپ کا ہو تو پھر عالم کی ضرورت، جب ہو ہی ہر وقت محتاج تو پھر علماء کے خلاف زبانیں نہیں کھولی جاتی۔ محترم سامعین حالات کو سمجھا جاتا ہے، وہ دیکھو وہ کون سی طاقت ہے جو استعمال کر رہی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے۔ جتنے بھی دور کرنے والے جادوگر ہیں، حسین کی عزاداری کا عصا پھر ایک جگہ کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے حالات اور بڑے بڑے معاملات خطاب ہوئے اور بڑے بڑے حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑا۔ وہ جس قوم کو تاجرانہ انداز میں بہکایا جا رہا تھا، وہ ضرورت پڑنے پہ پھر علماء کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ لہٰذا محترم سامعین یہ عزاداری ادب سکھاتی ہے، عزاداری نہیں سکھاتی کہ کسی کی تنقید کی جائے، عزاداری نہیں سکھاتی کہ کسی کی توہین کی جائے،